Preview. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم نے تحفظ اوقاف مہم جو اس سے پہلے چلائی تھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور مسلم فیصلہ بورڈ کی اس مہم کے اور اسی طریقے سے اور دوسری تنظیموں کے جو ہے تحریکیں چلانے کے نتیجے میں جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے سپریم کورٹ کے ابھی حالیہ جو وقف بل کے سلسلے میں کچھ عبوری راحتیں ملی ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوا، یہ ظاہر ہوا کہ پورے ملک میں مسلمانوں نے اس مسئلے پر بیداری کا ثبوت دیا اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اب مسلم فیصلہ بورڈ نے تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ایک دوسرا مرحلہ طے کیا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے مراٹھ واڑہ، پورے مہاراشٹر اور اسی طریقے سے بطور خاص مراٹھ واڑہ میں ہم لوگوں نے بھی اس تحفظ اوقاف کے مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور اسی رہنما خطوط کے مطابق کہ جو مسلم فیصلہ بورڈ نے جو ہے تفصیلی رہنما خطوط جو بھیجے ہیں اس کے اعتبار سے اب سب سے پہلا مرحلہ جو ہے 1 ستمبر سے جو ہے آخر نومبر تک کے جو ہے یہ 2 مہینے کا وقفہ ہے۔ اب اس میں کچھ وقت تو گزر گیا، لیکن ابھی جو آنے والا جمعہ ہے اس سلسلے میں ہماری 2 نشستیں ابھی تک کے ہو چکی ہیں، اور ابھی آج جو نشست منعقد ہوئی مشورتی، اس میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک نشست علماء ائمہ حضرات کی جو ہے وہ گنج شہیدہ میں جمعرات کے دن جو ہے 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام ہی حضرات سے گزارش کریں گے کہ بھئی یہ جو 2 مہینے کا وقفہ جس میں سے اب یہ ستمبر تو ختم ہو رہا ہے، البتہ ابھی جو ہے اکتوبر اور نومبر جو ہے اس میں آپ لوگ بیداری کا ثبوت دیں، اور موقع بموقع جو ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے جتنے چیزیں جو ہیں اس میں موجود ہے رہنما خطوط میں، اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ ہم خصوصی طور پر ہم ائمہ اور علماء سے گزارش کر رہے ہیں کہ جمعرات کے دن جو ایک نشر رکھی گئی ہے اس میں تفصیلی انشاءاللہ بات ہوگی، اور یہ جو اوقاف جو ہے مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے تحفظ اوقاف کے سلسلے میں جو رہنما خطوط آئے ہیں اور جو روڈ میپ آیا ہے اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی، اور بطور خاص ابھی آئندہ جمعہ میں ہم لوگوں کو جو ہے بند رکھنا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ اس وجہ سے مختصراً عرض یہ ہے کہ جمعرات کے دن بطور خاص تمام علماء ائمہ خطبہ جو ہے وہ گنج شہیدہ میں ضرور شریک رہیں، اور آپ لوگ اپنے طور پر بھی جو ہے اس کی دعوت چلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، اور اس میں انشاءاللہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور عوام سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اب یہ جب بھی آپ کو یاد کیا جائے اور جو چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اس میں آپ لوگ شریک رہیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اپنے عواقب اور نتائج کے اعتبار سے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے اوقاف کے سلسلے میں سنگین مسئلہ ہے، اور پورے اوقاف کا جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور پوری اوقاف کی اراضی جتنی بھی ہیں، مدارس، مساجد اور اسی طریقے سے درگاہیں اور قبرستان، وہ سب جو ہے اس پر غلط نگاہ حکومت کی ہے، اور اس کو قبضانے اور اس پر جو ہے ناجائز
قبضہ جمانے کا جو ہے ایک تحریک ہے، اس وجہ سے آپ لوگ اس میں شریک رہیں، بیداری کا ثبوت دیں اور جو ہے اپنے دینی حق کو اور دینی بیداری کو جو ہے ثابت کریں۔ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور حکومت کو ہم کو یہی باور کرانا ہے کہ یہ جو قانون ہے پورا جو ہے جتنی بھی تبدیلیاں قانون میں 40-45 تبدیلیوں کے سلسلے میں جو قانون بنا ہے وہ سب غلط ہے، اور اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس کو جو ہے جب تک کہ حکومت واپس نہ لے ہماری یہ تحریک چلتے رہیں گی۔ اس وجہ سے اخیر میں پھر میری گزارش ہے حضرات سے کہ وہ اس جو ہے نشست میں ضرور شریک رہیں۔ 25 ستمبر جمعرات کا دن ہے، اس میں جو ہے 9 سے 10 1 گھنٹے کے لیے گنج شہیدہ میں حاضر ہونا ہے، جو ہے یہ میری گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے پورے ملک کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کیا۔ آج اورنگ آباد کے دفتر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ذمہ داران اور اراکین جمع ہوئے، بالخصوص امیر شریعت مولانا مفتی معیز الدین قاسمی صاحب، مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، محفوظ الرحمان فاروقی، اور یہ بورڈ کے ارکان کے علاوہ علماء، ائمہ اور سیاسی سماجی قائدین شریک ہو کر میٹنگ میں جو باتیں طے ہوئی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا حرکت لانے کے سلسلے میں، پورے بیداری لانے کے سلسلے میں روزانہ 9 سے 10 بجے تک کے حسرت موہانی ہال جو مدنی چوک کے اوپر ہے اس میں دفتر منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں تمام آ سکتے ہیں اور اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ذمہ داران وہاں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ ایک بات یہ طے ہوئی۔ دوسری بات یہ طے ہوئی ہے کہ جمعرات کو 25 ستمبر کو گنج شہیدہ میں علماء اور ائمہ کی ایک خصوصی میٹنگ ہے۔ اس میں آئندہ آنے والے 3 اکتوبر جمعہ کے دن جو بند آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہدایت دی ہے، اس پر کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں، سب کا مشورہ لیا جائے گا۔ تمام علماء اکرام و ائمہ اعظام سے گزارش ہے کہ 25 ستمبر کو بروز جمعرات گنج شہیدہ میں بعد نماز عشاء 9 تا 10 بجے شریک رہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو 3 اکتوبر کا جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ بند منانے کے سلسلے میں تمام مساجد سے اپیل کی جائے گی۔ تمام سامعین جو اور ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں اس بات کو چلائیں اور کوشش کریں کہ یہ بند ہمارا کامیاب ہو، اور اوقاف سے متعلق ہی اس جمعہ میں بیان ہوگے اور مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کی جائے گی، اور وہ یوم دعا بھی ہوگی۔ اس سے قبل بھی 19 ستمبر کو جو یوم دعا کی اپیل کی گئی تھی، الحمدللہ کئی مساجد کے اندر یوم دعا منایا گیا، اور باقاعدہ اور باضابطہ اہتمام کے ساتھ اس کے 3 اکتوبر کے سلسلے میں بھی یہ اہتمام کیا جائے گا۔ تحفظ اوقاف مہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا دوسرا مرحلہ 1 ستمبر تا 30 نومبر رہے گا، جس میں دعا کا مسئلہ تھا، اور جنتر منتر پر اور ریاستی اسمبلی کے سامنے دھرنے اور گرفتاریوں کا مسئلہ ہے، کتابچے کی تیاری ہے، اور پریس کانفرنس وغیرہ کا اہتمام لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا اہتمام کیا جائے گا، اور اخبارات اور رسائل میں مضامین کا اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے امت مسلمہ کے اندر ایک بیداری مہم چلائی جائے گی۔ دہلی کے رام لیلا میدان پر ایک احتجاجی پروگرام 16 نومبر دہلی کے اندر ہوگا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی، اور کوشش کریں کہ ہمارے اکابرین اور ذمہ داران بورڈ نے جو ہمیں ہدایات دی ہے ہم اس پر کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اس کو ممکن بنانے کی اپنے علاقوں میں، اپنے ضلعوں میں، اپنے متعلقہ جات میں کوشش کریں۔ وقف مارچ بھی اس میں ایک عنوان ہے۔ دہلی اور ریاستی راجدھانیوں میں الگ الگ ایام میں 3 تا 5 کلومیٹر کا ایک مارچ نکالا جائے گا۔
اسی طریقے سے وزرائے اعلیٰ کو میمورنڈم دیا جائے گا، متولیان اوقاف کو خط لکھے جائیں گے اور انہیں بھی اس میں شریک کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو دستاویزات کی درستگی ہے اوقاف سے متعلق، وہ مساجد، قبرستان، درگاہوں کے متعلق، یہ سب ساری کوششیں انشاءاللہ العزیز اچھے انداز سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں اورنگ آباد کے اندر جو ہے بیداری مہم کو اور اوقاف کی مہم کو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے پیش کرتے رہیں گے۔ تمام سے گزارش ہے کہ 3 اکتوبر کے بند کو بہت اچھے اہتمام کے ساتھ خود سے لوگوں نے بند کرنا چاہیے، اس کی اپیل کریں، اس کی گزارش کریں، ریکویسٹ کریں، زبردستی ہم نہیں بننا کرنا چاہیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ صرف صبح 8 بجے سے جمعہ تک کے 2 بجے تک کے رہے گا، اور اس میں میڈیکل وغیرہ، لیکن ان سے گزارش ہے کہ وہ جاری رکھیں کیونکہ مریضوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور دواخانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے ان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ اس ساری تجویزات کو ہمارے ضیاء الدین صدیقی صاحب، مولانا عبدالشکور جامعی، قاری امین صاحب، قاری ضیاء الدین فاروقی اور قاری ضیاء الرحمان فاروقی ڈائریکٹر تحفظ دین، اور اسی طریقے سے مولانا مصطفیٰ، مولانا مدثر اور مولانا عارف صاحب، اور سیاسی لوگوں میں ہمارے کانگریس کے صدر یوسف بھائی، اور NCP سے خواجہ شرف الدین صاحب، خلیل احمد خان صاحب اور دیگر، یعنی کافی تعداد میں لوگ بیٹھ کر اس کو یہ منظور کیے ہیں اور آپ سے گزارش کیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔